الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میں مولوی صدیق اکبر یوٹیوب چینل اسرا ٹی وی سے۔ بہادر شاہ بادشاہ جو اسی دہلی کا رہنے والا تھا، اسی کی آب و ہوا میں اسی کی نشو و نما ہوئی تھی۔ وہ گویا ایک آئینہ تھا جس میں دہلی کے اسی مزاج کی عکاسی ہوتی تھی۔ مزاجوں کی اس ہم آہنگی کا یہ اثر تھا کہ تمام کمزوریوں اور بیچاریوں کے باوجود بادشاہ دلی والوں کا محبوب تھا اور دلی والے بہادر شاہ کی آنکھ کے تارے۔ بہرحال اس امن پسند راحت طلب پرتکلف باوضع اور خوش طبع شہر دہلی پر پہلی مصیبت خود انقلابی فوجوں کی آمد تھی۔ یہ فوجیں جذبات انقلاب سے خواہ کتنی ہی سرشار ہوں، مگر اپنی طبیعتوں، مراسم اور معاشرت کے لحاظ سے دہلی والوں سے قطعاً اجنبی اور نامانوس، اور وہ بھی 1000 2000 نہیں بلکہ 60,000۔ اس نامانوس ہجوم کو اگر کوئی چیز مانوس بنا سکتی تھی وہ صرف مقصد کا متحد ہونا تھا۔ مقصد کے اس اتحاد نے بے شک تعاون پر آمادہ کیا، جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے۔ دہلی والوں نے فوج کی آؤ بھگت خوب کی، مگر اول خود دہلی والوں کی طبیعت جنگجو نہ تھی جو یہ موافقت پائیدار ہوتی۔ اس پر ترا یہ کہ انگریزوں کے خفیہ حامی اس تعاون میں رخنے پیدا کرتے رہتے تھے جن کی بنا پر جان سے نہیں بلکہ صرف مال سے مدد کرنا جو اخلاقی فرض تھا، بسا اوقات باشندگان دہلی کو جبر اور تاوان معلوم ہونے لگتا تھا۔ جہاں تک فوجی نظام کا تعلق تھا تو سب سے بڑی کمزوری یہ تھی کہ تمام سپاہی وہ تھے جنہوں نے دوسروں کی زیر کمان کام کیا تھا۔ ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں تھا جو اپنی کمان میں کام لے سکے۔ ان ناتجربہ کاروں کے خیال میں بادشاہ تمام خوبیوں کا حامل اور بادشاہ زیادہ افسر اور جرنیل کے فطرتاً مستحق تھے، حالانکہ ان شہزادوں میں اس کے سوا اور کوئی خوبی نہ تھی کہ وہ بہادر شاہ کے فرزند یا اس کے ہم جد تھے۔ چنانچہ پہلی مرتبہ خود فوجیوں کی خواہش کے مطابق بادشاہ زادوں کو فوجوں کی کمان سپرد ہوئی۔ ناتجربہ کار قیادت کا نتیجہ شکست کے سوا اور کیا ہو سکتا تھا؟ چنانچہ مئی اور جون کا وہ مہینہ جو پراگندہ حال انگریزوں کو ختم کرنے کا سب سے بہتر زمانہ تھا، ناتجربہ کار ناز پروردہ عیش پرست شہزادوں کی طفلانہ اور خفیف حرکتوں کی نظر ہو گیا۔ 2 جولائی کو جنرل بخت خان ایک منظم اور باضابطہ فوج لے کر دہلی پہنچا، مگر اس وقت تک ایک طرف باشندگان شہر اور 1.5-2 ماہ سے آئی ہوئی فوجوں میں بد دلی کا مرض سرایت کر چکا تھا، اور دوسری جانب انگریز اپنی پراگندگیوں کو ختم کر کے مقابلے کے لیے پوری طرح تیار ہو چکے تھے۔ جنگی نقطہ نظر سے شہر دہلی کا محل وقوع بھی قطعاً غیر موزوں تھا۔ ایک طرف جمنا اور 3 طرف پہاڑیاں اس کی محافظ بن سکتی تھی، جبکہ پہاڑیوں پر اپنی فوجوں کا قبضہ ہوتا، لیکن معاملہ برعکس تھا، اور اس بنا پر دہلی کا پورا رقبہ توپوں کی زد میں تھا۔ مالی نظام اور مالی امداد۔ دہلی اور قرب جوار کے رؤساء اور نواب جو ہم نوا ہو گئے تھے، بادشاہ کی طرف سے ان کو احکام بھیجے گئے کہ وہ مالیہ وصول کر کے شاہی خزانے میں بھیجیں، مگر اول تو وہ خود ضرورت مند تھے، اس کے علاوہ جو حوصلے انگریزوں کی امداد کے لیے فراخ اور وسیع ہو جاتے تھے، اس مصیبت زدہ بادشاہ اور انقلابی فوجوں کے حق میں ان کی تمام بلندیاں پست ہو جاتی تھیں۔ مثلاً دہلی کے مہاجن جن سے روپیہ وصول کرنے کا بہت شور ہے، جیون لال صاحب نے اپنے روز نامچے میں اس کی تفصیل یہ لکھی ہے۔ 31 مئی 1857 گردار سنگھ اور گرداری لال مہاجن نے 2 لاکھ اور چند ہزار روپے شاہی خزانے میں جمع کیے۔ 4 جون 1857 بادشاہ کے احکام کے مطابق ایک جلسہ ہوا جس میں 1 لاکھ روپیہ جمع ہوا۔ 31 اگست فوجی عدالت کے ممبروں نے مہاجنوں کو بلایا اور ان سے روپیہ مانگا، حکماً طلب نہیں کیا۔ مہاجن نے جواب دیا کہ شہزادگان ہم سے 3,70,000 روپیہ لے چکے ہیں، اب ہم میں مزید روپیہ دینے کی طاقت نہیں۔ دوسری جانب ان کی دراز دستی ملاحظہ فرمائیے کہ جن کے پاس کروڑوں کے خزانے محفوظ تھے، پٹیالہ، کشمیر، رامپور اور حیدرآباد جیسے راجاؤں اور نوابوں کی ہر طرح کی امدادیں ان کو حاصل تھیں، یہاں تک کہ پٹیالہ اور رامپور نے تو اس جنگ کو خود اپنے اسٹیٹ کی جنگ تصور کر لیا تھا۔ یہی جیون لال اپنی ڈائری میں رقم تراز ہیں۔ 2 جون 1857 متھرا کے مشہور و معروف مہاجن لکشمی چند کے گماشتہ نے محل میں یہ خبر دی کہ انگریزوں نے جنگی اخراجات کے لیے
سیٹھ لکشمی چند سے 25 لاکھ روپے قرض مانگے ہیں۔ 6 جون 1857 انگریزوں نے پانی پت اور کرنال کے مہاجنوں سے 3 لاکھ روپے وصول کیے۔ 7 جون خبر ملی مہاراجہ پٹیالہ نریندر سنگھ نے جو 5 لاکھ روپے انگریزی فوج کے لیے بھیجے تھے وہ انگریزی لشکر میں بحفاظت تمام پہنچ گئے۔ 22 جولائی خبر ملی کہ لالا چونی پرساد نے لیفٹیننٹ گورنر سے وعدہ کر لیا ہے کہ جس قدر روپے کی ضرورت ہوگی میں دوں گا۔ خبر ملی کہ مہاجن روزانہ ذخائر لے کر انگریزی کیمپ میں پہنچا کرتا ہے۔ یہ رضاکارانہ امداد آگرہ ہی کے ساتھ مخصوص نہیں تھی بلکہ انگریزوں کے اور بھی بہت سے وفادار تھے جو منہ مانگے سے زیادہ پیش کر دینا اپنے مستقبل کے لیے فعل نیک سمجھتے تھے۔ جو وقت گزرتا گیا جگہ جگہ ہندو مسلم سوالات کھڑے کر کے جلب میں منفیت کی کامیاب کوشش کی جانے لگی۔ چنانچہ بقول سر سید صاحب مرحوم ضلع بجنور میں فرقہ وارانہ سوال پوری شدت سے اٹھا۔ مسٹر الیگزینڈر شیکسپیئر بجنور کے کلکٹر اور مجسٹریٹ جارج پامر جوائنٹ مجسٹریٹ تھے۔ ان کے فرار کے بعد نواب محمود علی خان نے زمام حکومت سنبھال لی تھی۔ ایک پرگنہ کے ہندوؤں کو جارج ہامر صاحب نے اشارہ کیا۔ انہوں نے 2 قسطوں میں 10,000 روپیہ ان انگریزوں کے پاس بھیج دیا جو نینی تال میں پناہ گزین تھے۔ بادشاہ نے متعدد راجاؤں، نوابوں اور زمینداروں سے امداد کی اپیل کی۔ بہت سے راجاؤں اور نوابوں اور ذی اقتدار افراد کے نام انقلابی فوجوں کے افسروں کی فرمائش پر بادشاہ نے خطوط لکھے، مگر راجہ بلب گڑھ، ضلع گوڑگانوا، نواب جھجر یا نواب مالا گڑھ جیسے چند زمینداروں کے علاوہ نامور راجاؤں اور مہاراجوں نے جواب دینا بھی پسند نہیں کیا، اور جنہوں نے جواب دیا انہوں نے خود امداد کی درخواست کی۔ کچھ ایسے بھی تھے جنہوں نے امداد کا وعدہ کیا مگر یہ وعدہ آخر تک شرمندہ وفا نہ ہو سکا۔ پہلے ہی روز میگزین کی تباہی انگریزوں کے لیے نشان کامرانی اور انقلابی فوجوں کے بڑے منصوبے کی ناکامی تھی۔ اس کے بعد جدوجہد کر کے چوڑی والان میں دوسرا میگزین بنایا گیا، جس کو انگریز کے خفیہ خیرخواہوں نے تباہ کر کے مفلوق الحال بادشاہ اور اس کے انقلابی ساتھیوں کی رہی سہی توانائی بھی ختم کر دی۔ شہر کے بڑے لوگوں کی مجلس بادشاہ نے 22 مئی ہی کو بنا دی تھی۔ خوراک اور رسد وغیرہ کے جملہ انتظامات اس کے سپرد کر دیے تھے۔ پھر جنگی کونسل اور فوجی عدالت بھی قائم کر دی۔ پھر 4 ستمبر کو جے پور، جودھا پور، الور اور بیکانیر کے راجاؤں کو یہ بھی لکھ دیا کہ وہ مجلس بنا لیں۔ شاہی اختیارات ان کے سپرد کر دیے جائیں گے، مگر افسوس صدائے برنخاست خرچہ جنگ۔ انقلابی فوج کی تعداد دہلی میں 50,000 کے قریب تک پہنچ گئی تھی۔ اوسطاً فوج کا ماہانہ خرچ 5,73,000 روپیہ تھا۔ اس طرح 4 ماہ دور حکومت میں تقریباً 23 لاکھ روپیہ صرف ہوا۔ دہلی شہر کے علاوہ متعدد فوجیں اپنے ساتھ کچھ خزانے لائی تھیں۔ بہت تھوڑی رقم محصولات کے ذریعے وصول ہوئی۔ بہادر شاہ کے پاس جو کچھ تھا، یہاں تک کہ سامان آرائش اور فرنیچر وغیرہ، وہ بھی فروخت کیا گیا، تب یہ مصارف پورے ہو سکے۔ اور وہ شہزادے جن کی چیرہ دستیوں اور استحصال بالجبر کے قصے آج تک بیان کیے جاتے ہیں، بقول شمس العلماء ذکاء اللہ خان، ان پر ایسے وقت گزرے کہ لوگ ان کو مبارکباد دیتے تھے کہ بادشاہت ان کے گھر آئی، وہ مبارکباد کے جواب میں کہتے کہ اس بادشاہت سے وہ غلامی بہتر تھی کہ 2 وقت کھانے کو مل جاتا تھا، اب تو اس کے بھی لالے پڑے ہوئے ہیں۔ بہرحال جب حالات یہ ہوں تو شکست کے یقینی ہونے میں کس کو تأمل ہو سکتا ہے۔ بس وہ شکست اور تباہی جو ماہ ستمبر میں پیش آئی حیرت انگیز نہیں۔ البتہ حیرت انگیز یہ ہے کہ 4 ماہ مسلسل ایسی شان سے مقابلہ ہوتا رہا کہ بار بار انگریزی فوجوں کے چھکے چھوٹ گئے، ہمتیں ٹوٹ گئی، انہیں پریشانی اور رات دن کی گھٹن میں 2 کمانڈر جاں سے گئے، ایک نے استعفیٰ دے کر جاں بچائی، مگر انگریزوں کا اقبال سامنے تھا۔ کچھ غیر معمولی ہمت اور حوصلے کے کمانڈر میسر آتے رہے، بلکہ آگے بڑھ کر کمان سنبھالتے رہے۔
تازہ دم فوج کی بھیڑ کے ساتھ بے شمار سامان جنگ سے پوری دہلی کا محاصرہ کر لیا گیا۔ پھر تقریباً ایک ماہ تک جس شدت سے دہلی شہر پر گولہ باری اور حملے ہوتے رہے، اس کا اندازہ کرنے کے لیے ایک چشمدید شاہد کا بیان ملاحظہ فرمائیے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی حبیب سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔